السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صلي على مرحبا مرحبا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس بڑے ہی پیارے خوبصورت سے نعتیہ پروگرام میں، جس کا نام ہے بول بالا نور کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ فرسٹ ایپیسوڈ کی طرح آج سیکنڈ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بہت پیارے پیارے کلام سنائیں گے، بہت پیاری پیاری آپ کو نعتیں سنائیں گے. آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس پروگرام کی برکتیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان ہے. جی ہاں، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اور نعت خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں نبی پاک کا ذکر کریں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جب سمجھے کہ ہمارا جنازہ تیار ہوگا نا، تو شاعر نے ہمیں کتنی پیاری بات سمجھائی ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ہمارا انشاءاللہ لاشا بھی نبی پاک کی ثنا خوانی کرے گا، اور جب قبر میں جائیں گے نا اور قبر میں آقا کا دیدار ہوگا تو وہاں بھی انشاءاللہ آقا کے نغمے اور آقا کی نعتیں سنا رہے ہوں گے. تو پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے. اپنے دل کو منور اور روشن کرنے کے لیے، نبی پاک کے ذکر سے تازہ کرنے کے لیے انشاءاللہ بہت سارے کلام شامل کرنے ہیں. آپ کی فرمائشوں کو ہم شامل کریں گے، بڑے ہی پیارے پیارے اور دلچسپ سیگمنٹ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ شریک رہیے گا. آئیے پروگرام کو باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ایک کلام بڑا پیارا سا ہم شامل کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ابراہیم بھائی بھی ساتھ میں انشاءاللہ. آئیے ابراہیم بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. جی ابراہیم بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی
سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تمہیں سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عشق شہبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، میں اس کرم کے قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی
پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، کیا کروں کچھ نظر نہیں گناہگار کے پاس، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بس رہے سلامت بس کی نسبت، رہے سلامت بس کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ناظرین بڑا مزہ آ رہا ہوگا نا الحمدللہ۔ ابھی تو پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے، بہت کچھ سننا ابھی آپ نے باقی ہے، ابھی آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور نبی پاک کی نعتیں الحمدللہ یہ ایک ایسا عظیم کام ہے، نعت سننا اور نعت سنانا، جو آج کا کام نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں یہ آج کا کام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے زمانے سے ہی یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں پیارے آقا کے صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں نبی پاک کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے۔ ایک بڑا مشہور نام، جب بھی نعت خوانی کا تذکرہ ہوتا ہے اور نعت خوانوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ نعت خواں بنے کیسے، کہاں سے آئے، ان کے میں یہ کہوں اگر ان کے سردار جو ہے نا، نعت خوانوں کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں، ان میں جو ایک بہت عظیم نام ہم سنتے ہیں، نبی پاک کے عظیم صحابی ہیں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، حسان نام ہی اتنا بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ، اور نبی پاک کی ثنا خوانی کرے تو کیا بات ہے۔ تو ان کا یہ انداز تھا کہ نبی پاک کے جو دشمن ہیں، اس وقت میں نبی پاک کے دشمن ہوا کرتے تھے، نبی پاک کو جب وہ تکلیف پہنچایا کرتے، نبی پاک کے حوالے سے غلط لکھتے، وہ چونکہ عرب جو ہے نا وہ شعراء کا دبدبہ وہاں پر تھا نا، لوگ اپنے اپنے زبانوں میں شاعری کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ جو نبی پاک کے دشمن ہیں وہ سمجھے کہ شاعری میں نبی پاک کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، نبی پاک کی نعتیں کہا کرتے تھے۔ اور ایک بڑا شعر پیارا آپ کا جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی پاک کی ایسی جامع اور معنی تعریف کی اور کمال کر دیا نا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ واہ کیا انداز ہے، نعت خوانی کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت
میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ جمال والا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو تمام عیبوں سے پاک اور صاف پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ویسا ہی پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. تو یہ نعت خوانی اس دور سے بھی ہے. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت خوانی کرنے کو پسند فرماتے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو، حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پہچانی ہو، لیکن جو انہوں نے کلام لکھا ہے نا، میں جب آپ کے سامنے کلام بیان کروں گا تو آپ پہنچ جائیں گے. ان کے نام سے زیادہ ان کا کلام مشہور ہے، وہ اس وجہ سے کہ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر مقبول تھا. بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا. ایک شعر پڑھے نا طارق بھائی، نصیر الدین بھائی، ایک شعر پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم من تذکر جیران بذی سلام مزدادم عن جرام مقلت بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت پڑھنا کتنا محبوب جانتے ہیں، نبی پاک کو کتنا اچھا لگتا ہے. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے، اور اس کلام کے اندر کافی اشعار ہیں، بہت سارے اشعار ہیں. پورا عربی کے اندر یہ زبردست قصیدہ بردہ اس کو کہا جاتا ہے. جب انہوں نے لکھا اور ایک رات جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. نبی پاک کا دیدار ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انہوں نے یہ پورا قصیدہ بردہ سنایا. یہ پورا قصیدہ سنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا میرے آقا کو بہت خوشی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو ایک برد یمانی، ایک پیاری سی چادر عطا فرما دی. جب یہ بیدار ہوئے صبح میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پاک عطا فرمائی تھی وہ سرہانے موجود ہے. اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جانے لگا. تو یہ نعت پاک پڑھنے والے کو نبی پاک اتنا پسند فرماتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں ہیں. انشاءاللہ مرتے دم تک نبی پاک کا ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ پروگرام بطور خاص ہم آپ کے لیے اس لیے لے کر آئے ہیں، جو نعت پاک سننا چاہتے ہیں اور نعت پاک سنانا چاہتے ہیں. جی ہاں، اگر آپ نعت پاک ہمیں سنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپشن ہے، آپ ہمیں وائس بھیجیے. کوئی ایک شعر آپ جس انداز سے پڑھتے ہیں، آپ بھی اگر اچھے نعت خواہ ہیں اور ہر سنی نعت خواہ الحمدللہ، تو آپ بھی ایک شعر میں طرز میں پڑھ کے بھیجیں. انشاءاللہ ہم آپ کو سنیں گے، آپ ہمیں سنیں. اس انداز سے ہم مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے. اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. یہ والا جو سیگمنٹ ہمارا ہے، اس سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ اشعار کی تکرار کرتے ہیں. اور آج کا ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہوگا تھوڑا سا مختلف ہوگا. جو ہم نے اس سے پہلے کیا تھا تھوڑا سا اس سے الگ ہوگا. اور ہم یہ کریں گے کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں عربی کے، حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ، ہم ہر حرف سے آپ کو ایک ایک شعر سنائیں گے. اب دیکھیں آپ کو بھی آتے ہوں گے اگر، تو آپ بھی سوچیے. اور یہ بھی ایک بڑا پیارا انداز ہے نعت خوانی کا. ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ہمارے طارق بھائی سے. طارق بھائی الف سے کوئی شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرز میں سنانی بغیر طرز کے بھی سنانی، جیسے بھی آپ سنانا چاہیں. چلے ماشاءاللہ. اللہ اللہ شہ قونین جلالت تیری، ہاں ہاں ہاں، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. سبحان اللہ. الف سے تھوڑا سنا دیا ماشاءاللہ. با سے ابراہیم بھائی. بے خود کیے دیتے ہیں واہ، انداز حجابانہ، انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانہ. واہ. تا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی یا کھائے
چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. تا سے سنا دیا، سا سے میں بھی شامل ہوتا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو. سا میں شامل ہو جائے. اچھا چلے سا میں. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، ابھی جو پڑھا تھا. سا کے بعد جیم. جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. سبحان اللہ. ہا ہا سے بہت سارے اشعار ہیں ماشاءاللہ. ایک سے ایک نعت خواں ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے آج. جی زمانہ بھی اسی کا چل رہا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم حاضر بھی پروگرام میں ہیں. سبحان اللہ. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں. سبحان اللہ. زبردست. ہا سے بھی سنا دیا. ناظرین آپ دیکھتے چلے جائیں، امید ہے آپ ذوق محسوس کر رہے ہوں گے. کتنے پیارے پیارے اشعار سنائے جا رہے ہیں الف سے یا تک. زبردست. اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو ذرا مشکل ہیں، ان سے بھی اشعار آپ آج سننے کا موقع ملے گا. ہا کے بعد خا. ناصر الدین بھائی. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت. واہ زبردست. ہا خا. دال سے دال سے درد دل کر مجھے عطا، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب. زال. جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سبحان اللہ. جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. واہ واہ زبردست. زال کے بعد را. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی. کیا تھا؟ را. زا. زمین و زمان تمہارے لیے، مدین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. را. زا. زا کے بعد سین. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پالا ہمارا نبی. سین کے بعد شین. شب لہیا و شارب ہے، رخ روشن دل، گیسو شب قدر و برات مومن، مزغاں کی صفے چار ہے تو اب روح ہے، والفجر کے پہلو میں لیالِ عشر. کیا بات ہے. کس کا کلام ہے بھائی؟ زبردست. واہ ماشاءاللہ. شین. سواد. صبح طیبہ میں ہوئی پٹ
پڑتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. واہ، سعاد کے بعد ضاد. نصیر الدین میں سوچ رہے ضعف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. واہ واہ واہ. سعاد ضاد تو سے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. تو کے بعد ضا. ظلم و عصیاں پہ جرم و عصیاں پہ. ضا سے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی صدا کیا ہے؟ کچھ بل بشر کی گل ہے. کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. جو آپ نے کہہ دیا وہ زبردست ماشاءاللہ. اس گل کی یاد اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. سبحان اللہ. تو ضا عین. عین سے تو بہت کچھ ہے. علی بھی نام ہے مولا علی کا، اسی سے کوئی سنا دو عین سے. علی مولا علی مولا شعر نہیں. عارض شمس و قمر بھی ہے ایک، وہ بھی سنا سکتے ہیں. عین سے اور بھی بہت سارے. عشق عاشق قلب عاشق. مشہور کلام ہے جو بھی اب صبح طیبہ کی طرز میں بھی آتا ہے، وہ عرش حق ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ زبردست. اچھا یہ بڑے مشکل ہیں، یعنی ناظرین غور کیجیے گا آپ، یہ طا سے سنانا، ضا سے سنانا، ضاد سے سنانا، پھر یہ عین سے سنانا اتنا آسان نہیں ہے. ناظرین کچھ ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے تو بڑا آسان ہے یہ تو. اچھا بعض اوقات یاد بھی ہوتا ہے نا تو یہاں پر آ کر بندہ بھول جاتا ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، وہ تو آسان ہے. یہاں پر جب آتے ہیں نا تو بعض اوقات بھول جاتے ہیں. اچھے اچھے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ اپنے وقت کے، زبردست. اللہ سب کو سلامت رکھے. عین کے بعد غین ہے اور بڑی غور سے سن رہے ہیں آپ. غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا. عین غین فا. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، کیا بات. ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راہ میں پاؤں تھک جائیں گے، پاؤں تھک جائیں گے، ایسا کچھ ہے نا. جی دور سے خود پکاریں گے ہم دور سے، ایسا کچھ ہے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. چلے خیر گر پڑ کے پہنچ گئے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرے رہتا ہے. اور بھی بہت سارے شعر ہیں. فا کے بعد قاف. قلب عاشق ہے پارا پارا الوداع الوداع. رمضان. دوسرا مصرع کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع. واہ زبردست. قاف کے بعد کاف. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، صدقہ اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. زبردست ماشاءاللہ. کیا سنا تھا؟ فا سے کاف لام. لم یاتی نظیر کفی نظر، لم یاتی نظیر
کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شر دو سرا جانا. سبحان اللہ. لام کے بعد اب آئے گا میم. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے مت بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. نون واو. واو سے تو وہ دن آئے گا ایک بار میں انشاءاللہ مدینے جاؤں گا کر لے روزے کا دیدار کر لے روزے کا دیدار کر لے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی. حمزہ ہا یا. یہی تو سوتے خوبوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے خوبوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے خوبوں کو ہنسانے آئے ہیں یہی تو روتے خوبوں کو ہنسانے آئے ہیں. یہ کون سے شگے والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شگے والا کی آمد آمد ہے. بولو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. یاد میں جس کے نہیں ہوش تنو جان ہم کو پھر دیکھا دے پھر دیکھا دے ہاں پھر دیکھا دے وہ رخ ہے بغیر فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. ناظرین واہ مجھے امید ہے کہ بڑا مزہ آئے ہوگا آپ کو. الف سے لے کر یا تک الحمدللہ جتنے حروف ہیں اللہ کی رحمت سے ہم نے ان تمام حروف سے آپ کو اشعار سنانے کی کوشش کی ہے. تو ایک ایک شعر ہے. اگر میں یہ کہوں گا ہمارے نعت خواں ایک ایک شعر سے کافی اشعار سنائے تو سنا سکتے ہیں. یعنی ایک سے الف سے ایک مثال مانے تو درجنوں شعر الحمدللہ ملتے ہیں. اور یہ بات الگ ہے چونکہ ظاہر ہے کہ اچانک سے ایک سوال ہوا کہ بھائی
اس لفظ سے شعر سنا تو بعضوں کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بندہ یاد ہوتے بھی بھول جاتا ہے. اچھا بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے نا طارق بھائی, جب اپنی باری نکل جاتی ہے نا, ایک مثال ہے آپ کو سنانا تھا طا سے, یاد نہیں آیا, ان کے پاس جاتا تب یاد آتا ہے یار یہ تو شعر تھا میرے پاس. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے نعت خواں بہت اچھا پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. آئیے مزید ہم کچھ ایک اور سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. بڑا پیارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے سمجھ کر بتائیے. انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے. بڑا ہی پیارا یہ سیگمنٹ ہے ناظرین, اور اس میں ہم آپ کو سمجھ کر بتائیے. ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں جو ہوتے ہیں الحمدللہ بڑے پیارے ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا نا, بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی رحمت سے کافی وقت سے پڑھ رہے ہیں. طارق بھائی کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ کچھ الحمدللہ 15 سے 20 سال تو ہو گئے. 15 سے 20 سال. جی جی زبردست ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے شاید 15-20 سال کے ہوں گے آپ. 12 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر سے ہی الحمدللہ نعت خوانی کر رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ 15 سال سے کوئی بندہ اگر نعت خوانی کر رہا ہے, 20 سال سے نعتیں پڑھ رہا ہے, بہت کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو بندہ وابستہ ہو کر نعت خوانی کرتا ہے الحمدللہ بہت ساری احتیاطوں کے ساتھ, بہت کچھ سوچ سمجھ کر, اور جو ہمارا طریقہ کار ہے دعوت اسلامی کا اس کو فالو کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کا بھی یہاں سے موقع ملتا ہے. ابراہیم بھائی کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ کچھ تقریباً 13 سال. 13 سال سے ہی بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے نعت خواں ہیں. نصیر الدین بھائی کب سے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ 20 سال سے زائد ہو گئے. اچھا آپ ہیں کتنے سال کے بھائی؟ میری عمر تقریباً 38 سال ہے. اچھا 38 سال میں لگتے نہیں ہے. کیا بات ہے, زبردست. اللہ آپ کو اور جوان رکھے ماشاء اللہ. 20 سال سے ہی بھی تقریباً نعت خوانی کر رہے ہیں. تو سب 20 سال 15 سال 13 سال اس عرصے سے نعت خوانی کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے. تو اب یہ نعت خواں ہمارے جو ہے نا اتنے ماہر ہیں اللہ کی رحمت سے کہ ان کے سامنے کوئی اگر تذکرہ کیا جائے ہے نا, شعر نہ بھی پڑھا جائے نا, کوئی تذکرہ ہو, کوئی تصویر پیش کی جائے تو اس کو بھی سمجھ کر الحمدللہ نعت سنا دیتے ہیں. اسی طرح ہم ان کے سامنے بڑھیں گے, اور میرے پاس کچھ یہاں اشعار لکھے ہوئے ہیں. میں ان اشعار کی تشریح کروں گا اور باری باری ہمارے نعت خواں اس تک پہنچیں گے. یعنی میں شعر پڑھوں گا نہیں, اس شعر کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے, اس شعر کا نقشہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ انشاءاللہ الرحمن بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے نعت خواں اس تک پہنچیں گے. سبحان اللہ. تو شروع کرتے ہیں ہمارے طارق بھائی سے ہی. ماشاءاللہ زبردست نعت خواں ہے. طارق بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو جو کچھ ہو چکا ہے نا وہ بھی عطا فرما دیا ہے, اور قیامت تک کی خبر ہے. نبی پاک خود فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر, تمہیں قیامت تک کے لیے مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا. یہ نبی پاک کی شان ہے. تو شاعر نے اس نقشے کو یہ اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے, اور یقیناً جو بھی ہے یہ اللہ پاک کی عطا سے ہے. بے شک. تو کوئی شعر آیا ذہن میں؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابراہیم بھائی زبردست ماشاءاللہ. طارق بھائی تو پہنچ گئے ایک بار میں ہی, بلکہ شاید میں گفتگو پوری نہیں کرتا اس سے پہلے سنا دیتے, مائک اٹھا لیا تھا. اللہ سلامت رکھے. اچھا اپنے ابراہیم بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم سے محبت فرمائی, اور نبی پاک نے ہمیں اپنا بنایا. اس دنیا میں نبی پاک نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے, اور ہمیں امید یہ ہے کہ محشر میں بھی انشاءاللہ الرحمن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور کاش, یہ ایک شاعر نے تمنا کی, کاش ایسا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی فرما دیں کہ یہ تو میرا دیوانہ ہے. سبحان اللہ. یہ نبی پاک کی شان ہے. نبی پاک نے دنیا میں بھی ہمیں اپنا بنایا, اور ہم بھی فرما لیں تو کیا بات. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا, محشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ, دل میں تجھے رکھ. ہاں 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 سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. بات میں کہنا
چاہوں گا جی ہاں کہ ہمارے پاس بھی قاری خلیل کی کوالٹی ہے. اچھا قاری خلیل کی ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے. بہت اچھا پڑھتے ہیں, اللہ برکت دے. بہت اچھا پڑھتے ہیں. پہلی دفعہ ان کو میں نے سنا, جی اگرچہ 13 سال سے پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ میری کم نصیبی کہ میں نے پہلی دفعہ ان کو سنا. بہت اچھا پڑھتا ہے, اللہ ان کو برکت اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, اللہ سب کی آوازوں میں برکت عطا فرمائے. اب بڑھوں گا میں ہمارے بڑے ہی پیارے نصیر الدین بھائی کی جانب. نصیر الدین بھائی, آدمی کو جب چوٹ لگتی ہے نا, کہیں زخم ہو جاتا ہے, تو زخم بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس زخم کا علاج کرواؤں, ٹھیک ہے, اس زخم کو میں سیلوں, ٹھیک ہے. لیکن طیبہ سبحان اللہ نبی پاک کا شہر ہے, پیارا پیارا شہر ہے. وہاں اگر بندے کو زخم لگ جائے نا, وہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو زخم ہے یہ تازہ رہے, اور یہ عشق رسول میں تڑپتا رہے, مچلتا رہے, درد ہوتا رہے, اور یہ جو زخم ہے کبھی ختم نہ ہو. کیا بات ہے. یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک ایک شعر اور لے لیں, مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ. چلیں طارق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. طارق بھائی ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا, وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو شاعر نے اس شعر کو, اس نقشے کو, اس حدیث پاک کو سمجھے کہ ایک شعر کے اندر باندھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا روضہ بھی ایک طرف ہے سبحان اللہ, اور پیارا پیارا منبر شریف بھی ہے, اور اس کے بیچ میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی کیاری. روزے کا نور ایک طرف جھلک رہا ہے سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس طرف روزے کا نور, اس منبر کی بہار, اس سمت روزے ایک طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری. واہ 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 سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, بولو واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. جی ناظرین, تو آپ نے بھی سن کے بولنا ہے واہ واہ سبحان اللہ. واہ, بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے تو یقین مانیے بڑا مزہ آ رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. ایک ایک شعر ہم ان سے اور لیں گے. شعر تھوڑا سا ہوتا ہے مشکل ہو, لیکن امید ہے آپ کے لیے آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو اوصاف عطا فرمائے نا, بڑے پیارے پیارے وصف عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو وصف آپ نے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوصاف عطا فرمائے, آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے, عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا فرمائے ان جیسا کوئی نہیں. کیا بات ہے. اوصاف تو سب نے پائے ہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک, سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. سبحان اللہ, زبردست. آخری شعر میں دے رہا ہوں, شعر نہیں دوں گا, شعر آپ نے ہی پڑھنا ہے. میں تو اشارہ دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے جی, میں آپ کو اشارہ دوں گا, شعر آپ نے پڑھنا ہے. نصیر الدین بھائی, بندہ کا جب کبھی گرتا ہے نا, آپ کو بھی تجربہ ہوا, کبھی گر جاتے ہیں, کہیں بائک سے گر گئے یا کبھی گر گئے, تو بندہ گرنے کے بعد جو ہے نا اس کو چوٹ لگتی ہے,
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ ان کے قدموں میں گر جائے نا، بندہ گرتا نہیں ہے، گرتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر جو بندہ آیا نا، وہ سمجھیے کہ ان کے دربار میں آیا اور آ کر گرا ان کے قدموں میں تو اس کو چوٹ نہیں لگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں میں گرنے کی برکت سے اسے بلندی عطا فرمائے گا، بندہ سنبھل جائے گا. کیا بات ہے کسی کو آ رہا ہے؟ آپ پڑھے آپ پڑے ہیں تیرے در پہ، تیرے قدموں میں. سبحان ہم بھی اللہ. یہ سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں. سنائیے طارق بھائی، سنا دیجیے. واہ، پہنچ گئے. پڑے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، زبردست. ہمارے ماشاء اللہ الرحمن پروگرام کا وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزر رہا ہے. آئیے بلا تاخیر دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، آگے والے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آپ کی فرمائش. انشاءاللہ ناظرین، آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام ہم شامل کریں گے. آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ شعر ہم سے سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو شامل کریں گے. آئیے ناظرین نے ہمیں جو فرمائشیں کی ہیں، کچھ ہمیں کلاموں کی، کچھ ہم سے سننا چاہتے ہیں. کیا سننا چاہتے ہیں؟ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی شعر سننا چاہتے ہیں، یا کیا سننا چاہتے ہیں؟ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانش اتاری ہے. مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ سناتے ہیں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاضل رضا فیضی ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے ایک ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ ٹھنڈی آئے. کیا بات ہے بھائی، ٹھنڈی، یعنی یہ مطلب لفظوں سے شعر سننا چاہ رہے ہیں ناظرین، وہ بھی سنائیں گے آپ کو. تھوڑا تلاش کر لیجیے بھیا، ڈھونڈ لیجیے گا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی سنا دیا. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انصار اتاری ہے. آپ کا یہ پروگرام بہت ہی پیارا ہے. مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. جزاک اللہ خیر فی الدارین. آمین، اللہ سلامت رکھے. مزید بھی شامل کرتے ہیں ایک ساتھ، جو ہے وہ چلا دیجیے انشاءاللہ، پھر ہم آخر میں آگے بڑھتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عاطف اتاری، راجستھان، جے پور شہر، جامعۃ المدینہ ڈونیشن پروموٹر عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام چل رہے ہیں. میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے نبی آئے، اس میں کوئی شعر سنا دیجیے برائے کرم. کیا بات ہے بھائی، کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سیگمنٹ کر رہے ہیں اپنے ذات. زبردست. یعنی ایک ایسا شعر سننا چاہ رہے ہیں جس میں لفظ نبی آئے، کون سا ہو سکتا ہے؟ سب سے اولا والا یعنی پورا کلام اس میں نبی ہے. اس کلام کے علاوہ کوئی اور سنائے چلیں. نبیون الامیر النہی ہے نا وہ نبیون العامر النہی فلا. صحیح ہے. اور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بہت سارے اشعار ہو سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے. مزید ایک آخری فرمائش دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم نعت خوانی کی طرف بڑھتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا اتاری ممبرا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بول بالا نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پیارے پیارے نعت خواں نعت پاک سنا رہے ہیں. اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. ایک فرمائشی کلام ہے: محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیبوں کو اشارے سے چھڑائیں گے. یہ کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ برکت نصیب فرمائے. مزید بھی اگر ہے تو چلا دیجئے.
ایک ویڈیو بھی پتہ چلا آئی ہوئی ہے، وہ بھی چلا دیجیے گا، کوئی بچی نے ماشاءاللہ ویڈیو بھیجی ہے، اس کو بھی شامل کیجیے گا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محب قاجی ہے، میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں. حاجیو آؤ سہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بھائی محب بھائی زبردست، آپ نے بھی نعت پاک سنا دی ہے. آخری فرمائش انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عائشہ، میں ممرہ کوسہ سے بول رہی ہوں. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اس بچے کو عالمہ، مفتیہ، دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بنائے. کچھ مزید ایک ساتھ میں فرمائشیں پڑھ دیتا ہوں، ظاہر ہے وقت مختصر ہے، کچھ ہی ہم شامل کر پائیں گے. یہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ ہمیں فرمائشیں کی جا رہی ہیں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی اسلامی بھائی ہیں، جنید پٹنی ہیں، کہتے ہیں حج کا موسم بھی ہے اور اگر یہ کلام سنا دیں اور طرف بڑھ جائے گی انشاءاللہ، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. کیا بات ہے جناب. اسی طریقے سے ماشاءاللہ کچھ فیڈ بیک بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. بنت عبدالقدیر، ساؤنڈ بہت پیارا چل رہا ہے. واہ بھائی، ہمارے ساؤنڈ انجینئر صاحب کی کوشش ہے، اللہ پاک قبول فرمائے. اور اسلامی بھائی شیخ مستقیم صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں یہ کلام سننا چاہتے ہیں. تو تمام نعت خواہ اگر اپنا حصہ شامل کریں، ایک ایک دو دو کلام کے، صرف ایک ایک دو دو شعر آپ پڑھنا شروع کریں. جی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بناری ہے. گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا
ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کے اتارا گیا، گود میں چاند جس کے اتارا گیا، اور غلما سلامی کو جھکنے لگے، اور غلما سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ طارق بھائی آخر میں ایک کلام اب ہو جائے، طیبہ کے جانے والے ایک دو شعر۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ
عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالم ایک در جو غم کمارا دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے تم ہی میری سنو گے تم ہی کرم کرو گے آقا دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے تم کو خدا کی قربت حاصل ہے میرے آقا بگڑی میری بنانا ہے کام آپ ہی کا تم ہو شہید و عالم میں ایک نصیب مرہم تم بے قصوں کے والی میں بے نواز والی تم عاصیوں کا یارا میں مرتکب خطا کا رحمت ہو تم سراپا میں گردشوں کا مارا ہوں شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے سبحان اللہ سبحان ناظرین الحمدللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی ہم نے پروگرام میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے شامل کیا الحمدللہ بہت مزہ آیا جہاں نبی پاک کا ذکر ہو تو مزہ کیوں نہ ہو پھر ذکر بھی ہو اشعار کی صورت میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق رسول بڑھانے کے لیے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں 3 چیزیں جی ہاں ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کے احوال نبی پاک کے بچپن کے واقعات نبی پاک کے جوانی کے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا کے آخری جو ایام تھے وہ جو واقعات ہیں اس وقت جو رونما ہوئے پھر نبی پاک نے جو اسفار کیے اسلام کی شان و شوکت کے لیے آپ نے جو دشمنان اسلام کو مقابلہ کیا سبحان اللہ وہ بھی ایک اپنی داستان ہے پھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ جو نبی پاک کے معاملات تھے اہل بیت اطہار کے ساتھ امہات المومنین کو نبی پاک علیہ السلام کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے یہ ساری کی ساری جو سیرت ہے نا ایک تو فرمایا کہ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو نبی پاک کا عشق بڑھے گا ایک فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اس سے بھی عشق بڑھے گا اور ایک فرمایا کہ کسی خوش الہان نعت خواں سے نبی پاک کی نعت سنو جی ہاں ایک خوش الہان یعنی اچھا پڑھنے والا جو نعت خواں ہوتا ہے اس سے نعت پاک سنتے ہیں تو بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنے عشق رسول کو مزید بڑھائیں ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید شعلہ زن ہو عشق رسول میں ہمارا دل جل جائے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے یہ عشق رسول کی آگ جو ہے نا آپ فرماتے ہیں میرے امام اعلیٰ حضرت کی یہ عشق رسول کی آگ اگر سینے میں لگ جائے یہ ایسی آگ ہے انشاءاللہ جہنم کی آگ اس سے بجھے گی انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمیں عشق رسول عطا فرمائے یہی مقصد لے کر پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہر ہفتے سنڈے کو آپ اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں اس وقت میں اور بہت ساری فرمائشیں بھی کیا کریں اور ہم بھی کچھ آپ کو سنائیں گے کچھ آپ ہم کو سنائیے مل جل کر آقا کی ثنا خوانی کریں گے برکتیں حاصل کریں گے سیگمنٹ کچھ اور بھی تھے ایک اور سیگمنٹ ہم کرنے کی سوچ رہے تھے کہ ایک کلام ان کو ہم دیں گے اور اس کی بہت ساری طرزیں یہ بنائیں گے لیکن چونکہ وقت اب مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے انشاءاللہ پھر اس کو شامل کریں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا FGN چینل کے دیگر پروگرامز بھی آپ نے دیکھنا ہے ہمارا ایک بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جو بڑا مقبول ہے اس کا نام ایک نئی صبح
یہ ہفتے میں 4 دن لائیو آتا ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، صبح 9 سے 10:30 تک۔ اس کو بھی آپ دیکھا کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اس میں بھی ہم نعتیں بھی سناتے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی لیتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں ہم علم دین کے بھی بہت سارے قیمتی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ دیکھیں گے، برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا